مریض کا آدھا درد تو اس وقت مٹ جاتا ہے جب مسیحا اور معالج اس کو شفقت کے ساتھ بٹھاتا ہے اور پورے درک کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اور پوری دلجوئی کے ساتھ اس کی بات سنتا ہے۔ اگرچہ جو ڈاکٹر ہے اس کو مریض کے بولنے سے پہلے ہی بہت ساری چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو یہ بتانا چاہ رہا ہے وہ مجھے معلوم ہے، تو میں اس کی بات کیوں سنوں جبکہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن محض اس کی دلجوئی کے لیے جب آپ اس کو وقت دیتے ہیں تو اس کے مرض کا یہ بھی علاج ہے اور اس سے اس کو تسکین اور راحت پہنچے گی۔ ٹوٹے اور شکستہ دل لوگوں کے لیے محبتیں پیش کرنا اور ان کی بات سننا، اگرچہ وہ ہماری دلچسپی کی باتیں نہ ہی ہوں اور نہ ہی ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہو، محض اس کی دلجوئی کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھی بہت پسند ہے۔ تو کسی شکستہ دل کی شکستہ سامانی کو دور کر کے اس کے لیے جو ہے وہ دلجوئی کے اسباب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خاص سبب ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت کے جتنے بھی ابواب ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، آپ کو نمایاں طور پہ یہ بات ملے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھی، لاچار اور وہ لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ انسانی زندگی کے اندر ایمان، محبت اور احساس، یہ تین چیزیں ہیں۔ اگر تین چیزیں انسانی زندگی میں شامل ہو جائیں تو پھر وہ زندگی کا جمال حاصل کر لیتا ہے اور زندگی کا نور پا لیتا ہے۔ اور اگر زندگی میں احساس، محبت اور ایمان کی دولت نہیں ہے تو تمام تر صلاحیتوں، تمام تر آسودگیوں کے باوصف انسان انسانی جوہر سے خالی اور انسانی نور سے محروم ہے۔ اس لیے حضور کی سیرت کا یہ پہلو خاص طور پہ قابل توجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ان لوگوں کے درد بانٹیں جو بیچارے ناآسودہ ہیں، جو دکھی ہیں۔ بعض اوقات میرے اور آپ کے دو بول کسی کے دکھ کو مٹا دیتے ہیں اور کسی کی تکلیف کو، غم کو غلط کر دیتے ہیں، تو ہمارے دو بول بولنے سے، ہمارے لہجے کی نرمی سے، ہماری دلجوئی سے اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور اس کے دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے دکھوں کو ہم سمیٹ نہیں سکتے، لیکن ایک دکھ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، ایک اس کی تلخی اور اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کم از کم ان تلخیوں کو تو فوراً ختم کر سکتے ہیں، اور اگر معاشرے کے اندر یہ احساس پھیل جائے ہے کہ ہم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تلخیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی قیمت نہیں لگتی، اس کے لیے کوئی محنت نہیں لگتی۔ اللہ حضور کی سیرت کے اس پہلو کو ہمیں اپنی روحوں میں اتارنے کی توفیقات سے مالا مال کرے اور دنیا آخرت کی بہاریں اللہ ہماری روحوں میں اتار دے۔